السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے وہ بیسیکلی تھے ٹائپس آف لرننگ کے اندر ہم نے ایک ٹاپک دیکھ لیا ہے۔ آج دوسرا ہم دیکھتے ہیں لرننگ بائی انسائٹ اور کوگنیشن، جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ بائی وقوفی آموزش یا بذریعہ بصیرت۔ اب اس جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے وہ چیز آئے گی ہماری انٹیلیجنس، ہماری جو عقل یا وقوف جسے کوگنیشن بولتے ہیں یا انسائٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سب چیزوں کو ہم نے اپنے شعور، اس سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم کچھ چیز لرن کرتے ہیں تو ہم اسے لرننگ بائی کوگنیشن کہتے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہم پڑھنے والے ہیں۔ وہ عمل جس میں ذہانت کی مدد سے یا انٹیلیجنس کی مدد سے ماحول کے بارے میں انوائرمنٹل انفارمیشن آپ حاصل کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ فائنلی پروسیس کرنے کے بعد جو چیز سیکھتے ہیں اسے ہم لوگ بذریعہ بصیرت کہتے ہیں، لرننگ بائی کوگنیشن کہتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں جو فرد ہوتا ہے وہ اس سارے لرننگ پروسیس کے دوران اپنی کوگنیشن کو استعمال کرتا ہے، وقوف کو حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ ماحول کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، پھر سیکھتا ہے اور اس طرح ایک ادراکی تنظیم بنتی ہے، ہائرارکی بنتی ہے، آرگنائزیشن بنتی ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے اور ڈفرینٹ ناموں سے بذریعہ عقل کہہ سکتے ہیں، بذریعہ ذہانت کہہ سکتے ہیں یا وقوفی آموزش بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب اس کے اندر کون کون سے ایسے سائیکالوجسٹ ہیں جو اس طرح کے طریقہ کار کو متعارف کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے گیسٹالٹ جو اسکول آف تھاٹس تھا، ہم نے فرسٹ چیپٹر کے اندر سب ڈسکس کیا تھا، اس کے بارے میں ان چیزوں کا ڈسکس کرنا ہے۔ ان کے مطابق جو انسان ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آس پاس کے اندر ایسے ہی وہ کیورس ہو کے سرسری انداز میں نا ماحول کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کی جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو پارشیلٹیز کو، اس کے جتنے پارٹس بنتے ہیں، جتنے جزء بنتے ہیں ان سب کو غور کرتا ہے اور اس کو انالیسس کرتا ہے اور اس سے تھنکنگ کرتا ہے، اس کے ذریعے جو بھی چیز وہ سیکھتا ہے اسے ہم لوگ بذریعہ بصیرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹس کے اندر جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، آج دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کوفکا ہے، کولر ہے، وودہائمر ہے، کارٹ لیون ہے، ٹالمن ہے اور برونر، ٹھیک ہے۔ اس نے ان سب کو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے اور کمپریہنسو طریقے سے اس کو پیش کیا۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں وودہائمر نے اس کی چیز کے بارے میں کیا اپنی کنٹریبیوشن دی ہیں۔ وودہائمر نے اس بات کو لوگوں کو منوانے کی کوشش کی ہے کہ انسان سب سے پہلے ابتدائی جائزہ لیتا ہے ماحول کا، پھر اس کے اجزاء کی تفصیل جو ہم نے اوپر ڈیفینیشن میں پڑھا ہے کہ پہلے وہ سرسری سے جائزہ لے گا، پھر اس کی جزیات کو اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کی جتنی انفارمیشن ملے گی اس کو ذریعہ اپنے ذہن میں ایک ہائرارکی بنائے گا، ایک پروسیس بنائے گا، ایک ترتیب لگائے گا، ان کی درجہ بندی کرے گا اور پھر ان کو انالیسس کر کے کوئی چیز لرن کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ سیکنڈ ون پہ آتا ہے کوفکا نے بیسیکلی ذہانت کے عمل کو جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ منسلک کیا ہے، مطلب کہ جس طرح آپ کا جسم بڑھتا جائے گا اس طرح سے آپ کی جو گروتھ ہوتی جائے گی، آپ کا مینٹل جو لیول ہوتا ہے وہ بھی انکریز کرتا جائے گا۔ اس نے بتایا کہ جب ابتدائی بچپن میں چونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ حسی اور ذہنی اعضاء جو حرکی اعضاء ہوتے ہیں جو کہ آپ باڈی کہتے ہیں وہ اتنے بیسیکلی پختہ نہیں ہوتے، اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پیچیدہ امور کو یا کمپلیکس جو میٹرز ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، تو ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں بنتا۔ اس لیے یہ عمل جو ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کی گروتھ ہوتی جاتی ہے اس کے بعد ہی یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ آیا تھا کولر نے بیسیکلی زیادہ تر اپنے جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہیں وہ جانوروں کے اوپر کیے ہیں۔ اس نے بندروں، چمپینزیوں اور کبوتروں پر بندروں اور چمپینزیوں پر مختلف تجربات کے اس نے بتایا کہ جو ادنا قسم کے جانور ہوتے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، تھنکنگ کا عمل، ذہانت ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ بہت انٹرسٹنگ سے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹس کیا تھا، ایک چمپینزی تھی، ٹھیک ہے، سلطان تھا اس کا نام تھا، اس کو لوہے کے پنجرے میں بند کیا، اس کے اندر کیلوں کا ایک گچھا اتنی بلندی پر کر دیا، انہوں نے اس نے جو سیٹنگ کی اس کے اندر کیلے کا جو ایک تھا پورا گچھا وہ پنجرے کے اوپر لٹکا دیا جو کہ اس کی پہنچ سے باہر ہو، اس کے اندر پھر اس نے ایک ٹیبل جیسا کچھ چیز رکھی، ٹھیک ہے، اس نے آہستہ آہستہ جو سیٹنگ بنائی، پھر ٹیبل کی، پھر چھڑی کی، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب فرسٹ ٹائم رکھے تو اس نے جمپ کرنے کھانا شروع کیا، جمپ کرنے کے بعد اس نہیں ہو سکا، پھر اس نے صندوق کو آگے کیا یا جو ٹیبل وغیرہ تھا اس کے اوپر چڑھ کر اس کو لے لیا، لیٹر ان سے آہستہ آہستہ پھر سیکھ لیا، پھر اس نے وہ ڈنڈے سے بھی اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ دو بیسک تجربات تھے، ایک تو تھا صندوق والا، دوسرا چھڑی والا تھا، اس کو آپ پڑھیے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ان تجربات کے اندر بھی ہم نے دیکھا جب اس چیزوں کا ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم پتہ لگتا ہے کہ جو فور سائٹڈ ہوتی ہے، فور سائٹڈ میں اینٹیسپیشن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
ان کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، اور ہینڈ سائٹ جب بیک جو آپ پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے اندر یہ چیزیں، یہ ابیلٹی بھی ہوتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ٹولمین۔ ٹولمین نے جو نظریہ پیش کیا اسے وقوفی نظریہ کہتے ہیں۔ لرننگ بائی جو لرننگ کوگنیشن ہوتی ہے، کانسیپٹ دیا ہے، اس نے بتایا کہ جو آموزش جو لرننگ ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے فرد کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی وقوف کی بنیاد بنتے ہیں۔ انوائرمنٹس کے جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی دوبارہ تنظیم کی بدولت بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ جو کوگنیشن لرننگ ہوتی ہے اس میں ایسی علامات اور نشانیاں انسان اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے جو ضرورت کے وقت اس کی لرننگ میں اس کے لیے ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے آپ چیزیں دیکھیں، آپ نے جب آپ نے اپنی اسٹڈی شروع کی تو اب آپ کو ایک چھوٹا سا قاعدہ ملتا تھا، اس کے اوپر سے تصویریں بنی ہوتی تھی، تصویروں کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے چیزوں کا، ٹھیک ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں بھی آپ سب شروع میں ایسے ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کمپلیکس میٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی علامات جو ہوتی ہیں کیونکہ ان کا عام طور پر اظہار نہیں ہوتا، اسے انہیں لیٹنٹ لرننگ کہتے ہیں، مخفی آموزش ہے، چھپی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس نظریے کے مطابق جو ہر فرد پہلے ماحول کا، یہ ساری ڈیفینیشن ایز اٹ از سیم ہی سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔